یہ ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ یہاں ہر جمعے رات کو شیر آتا تھا، حاضری بھر کے پھر واپس جاتا تھا۔ لوگوں کے مطابق آپ 17ویں صدی کے ولی کامل گزرے ہیں، اور موریدین کے مطابق یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ کہاں سے تشریف لائے تھے۔ آپ مسافری میں تھے اور اسی علاقے میں آ کر آباد ہو گئے، اپنی ساری زندگی دین الہی میں وقف کر دی، اور ذاتی طور پر آپ کی شہادت کا واقعہ ایک دکھ بھری کہانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 113، سر کٹا کر ساتھ نبھانے والا، پیر سید شہید مہر علی شاہ بخاری۔ آپ ضلع جیکب آباد کے ماتھے کے جھومر ہیں۔ صوبہ سندھ اپنی ثقافت، تہذیب اور تمدن میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ صوبہ سندھ میں 29 اضلاع ہیں اور 6 ڈویژن ہیں۔ ڈویژنوں میں سکھر، لاڑکانہ، کراچی، حیدرآباد، شہید بے نظیر آباد اور میر پور خاص شامل ہیں۔ ان میں ایک ڈویژن لاڑکانہ بھی ہے، جس میں ضلع لاڑکانہ، ضلع شکارپور، ضلع جیکب آباد، ضلع کشمور کندکوٹ اور ضلع کمبر شہداد کوٹ شامل ہیں۔ آج کے سبق کا تعلق ضلع جیکب آباد سے ہے۔ ضلع جیکب آباد صوبہ سندھ کا آخری اور صوبہ بلوچستان کی سرحد سے ملنے والا ضلع ہے۔ ضلع جیکب آباد کا پرانا نام خان گڑھ تھا۔ تاج برطانیہ کے دور حکومت یعنی سن 1847 عیسوی میں کرنل جان جیکب، جو بعد میں بریگیڈیئر جنرل بنے، انہوں نے یہ شہر آباد کیا۔ دراصل جہاں جو گاؤں پہلے تھا اسے خان گڑھ کہا جاتا تھا، لیکن جنرل جیکب نے اس گاؤں کو زیادہ حدود والا شہر بنا دیا۔ اس شہر میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی تاج برطانیہ کی فوج کے گھوڑے اور ان کی گھوڑوں کی افزائش کے استبل بھی بنائے گئے تھے۔ بعد میں سندھ کے کمشنر بنے۔ جنرل جان جیکب ایسٹ انڈیا کیولری ریجیمنٹ کے کمانڈنٹ بھی رہ چکے تھے، اور یہ کیولری ریجیمنٹ وسط ایشیائی ممالک سے آنے والے قافلوں کو سفری سہولیات اور حفاظت پر مامور تھی۔ ضلع جیکب آباد کو یہ نام جنرل جیکب کی یاد میں سن 1952 میں دیا گیا۔ جنرل جان جیکب 1858 میں وفات پا گئے تھے۔ ان کی قبر بھی اسی شہر میں واقع ایک قبرستان میں ہے۔ ان کی ایک بیٹی بھی ان کے پہلو میں ہی دفن ہے۔ انگریز افواج کو علم ہو چکا تھا کہ برطانوی افواج پر حملہ کرنے والے جنگجو بلوچ قبائل خان گڑھ کے علاقے میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے تاج برطانیہ نے جنرل جیکب کو جنوری 1847 میں سندھ کا کمشنر بنا کر بھیجا۔ انگریز حکومت کے احکامات کے مطابق بگٹی اور دوسرے بلوچ قبیلوں کے حملوں کو روک سکنے کی جو حکمت عملی تھی وہ جان جیکب کے پاس تھی۔ جنرل جیکب نے 4 فوجی چوکیاں قائم کی، ایک مبارک پور
गढ़ी हसन, तीसरी चौकी कश्मोर और चौथी शाहपुर। जनरल जॉन जैकब की हिकमत अमली से इस इलाके में हमले रुक गए। सन 1850 ईस्वी में जनरल जैकब कमिश्नर के ओहदे से रिटायर हो गए थे। उनके बाद मिस्टर प्रेंगल सिंध के कमिश्नर मुकर्रर हुए। 1857 की जंग आज़ादी के वक्त जनरल जैकब खलीज फ़ारिस गए हुए थे। वापसी पर 6 दिसंबर 1858 में वफ़ात पाई। 1876 ईस्वी में बम्बई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल थरपारकर से सिंध में दाखिल होने के बाद इसी ज़िला जैकबाद के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हुए थे और रिचर्ड टेम्पल ने जहाँ पर दोपहर का खाना खाया था उसी जगह का नाम टेम्पल डेरा पड़ गया। इस वक्त ज़िला जैकबाद 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है। तहसील जैकबाद, तहसील गढ़ी खैरो, तहसील ठुल। सन 1941 में जैकबाद की आबादी 1,80,788 थी, जबकि 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक ज़िला जैकबाद की मजमूई आबादी 10 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जिसमें से 29% शहरी आबादी है। जैकबाद मेरे वफ़ाओं के शहर पीर जोगोट से तकरीबन 108 किलोमीटर दूर, सक्खर शहर से तकरीबन 75 किलोमीटर, शिकारपुर शहर से 43 किलोमीटर दूर वाक़ है। रास्ते में हम जिन इलाकों से गुज़रेंगे उनमें खैरपुर, सक्खर, शिकारपुर के इलाके, सुल्तानकोट, हुमायूं और फिर ज़िला जैकबाद के नवाही इलाके आबाद, कैडेट कॉलेज जैकबाद से होते हुए दरगाह शहीद मेहर अली शाह पर पहुँचेंगे। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम सरताज अली, आपकी ज़ात कौन? पामर से। पामर। जी हाँ। आप किस गांव से रहते हैं? कौन से ये गांव? मंजूर खान पामर। मीर मंजूर। जी हाँ। और ये आदम खान पामर? जी हाँ, यही है। यही है ना? जी हाँ। माशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आप यानी खिदमतगार हैं? जी हाँ। इसी दरगाह कब से हैं? हमें 7वीं पीढ़ी है। 7वीं पीढ़ी? जी हाँ। ये सैयद साहब के साथ यानी आपसे पहले? पहले हैं से। अच्छा। जी हाँ। इनके बारे में आप क्या जानते हैं? इनके बड़े हमारे बताते थे कि ये मुसाफिर बन के आए थे। कहाँ से आए थे? ये पता नहीं है, हमें बड़ों ने जो बताया वही बात है। सैयद खानदान से? जी हाँ। जी, बुखारी खानदान। ये भी बता। तारीख का तो पता नहीं है, पर ये हमारे बड़े बताते थे कि ये जब आया था इधर तो मुसाफिर था। एक औरत आई, उसी ने बोला कि बाबा मेरा ये जनावर चोर ले जा रहे हैं। इसने बोला नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, अब मैं चलता हूँ। ये उनके पास गया, इन्होंने मिन्नत की, बाबा छोड़ो भाई, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। ये वो बात हुई थोड़ी, उसी में उन्होंने इसका सर काट दिया। यही हमारे बड़े बताते थे, ये अपना सर तरी पे लेकर इधर आया। हथेली पे ले? हथेली पे। तो मेरी जगह यहीं है। ये जो मेयर शाह था ना, इसके बाद ये आया, इसी ने बोला कि मैं भी इसका भाई हूँ, अच्छा, मुझे भी इधर ही रखना है। ठीक। फिर वो भी यहीं रहे? जी हाँ। अच्छा, पहले मेर शाह फौत हो गया था, हाँ, पहले फिर हैदर शाह फौत हो गया था। अच्छा, मेर शाह की कब्रिस्तान यहाँ थी? जी हाँ। जो भी बंदे आए थे मेर शाह से दुआ मांगने आते। जी हाँ। तो हैदर शाह आगे कैसे आ गया? वो कैसे उसको बोला कि हैदर शाह आगे आगे बंदा आप दुआ मांगे फिर मेरी कब्रिस्तान में आ जाए? जी हाँ। ऐसे बोला था। अच्छा, दुनिया में हमारे बड़े ये बताते थे कि हैदर शाह जब आया था, हैदर शाह ने बोला मेयर शाह नाम तुम्हारा होगा, काम सारा मैं करूँगा, नाम तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, क्योंकि बड़े तुम हो, मैं छोटा हूँ। हम इसी की वजह से आपको पूछ रहे थे। हम भी ऐसे सुना है कब्रिस्तान में, आप दरगाह में आते मेर शाह में थी, ये सुना था पहले मेर शाह का कब्रिस्तान थी यहाँ पर,
پھر میرے شاہ کے بعد حیدر شاہ آیا تھا، تو حیدر شاہ سے رابطہ رکھا میرے شاہ، تو بھائی آپ کی قبرستان یہاں ہوگی ہمارے ساتھ. تو حیدر شاہ پوچھا میرے شاہ کو، پہلے بندے آئیں گے آپ سے دعا مانگے گے، پھر ہم سے. اس نے بولا نہیں، پہلے آپ سے درگاہ سے دعا مانگے پھر ہمارے پاس آئیں گے، پہلے زیارت آپ کی آپ کی کریں گے. جی ان کا شجرا وغیرہ آپ کے پاس جی نہیں کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں. ان کا میلہ وغیرہ لگتا ہے؟ جی ہاں میلہ لگتا ہے کون سی تاریخ سے؟ 11 مارچ 18 کو. مارچ 18 جی ہاں ہر سال. جی ہاں. اچھا اس پہ وہ جو ہے بیلوں کی وہ دوڑ بھی منعقد ہوتی ہے؟ نہیں وہ تو اب اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں، اچھا ہمارے حساب سے نہیں ہوتی. اچھا. جی ہاں. ویسے وہ بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں ہوتی ہے. تو یا ان کے گدی نشین ہے کوئی؟ جی نہیں کوئی بھی پیدا نہیں ہوا اب تک. اچھا جی ہاں یعنی ان کی اولاد نہیں تھی؟ واللہ عالم خدا جانے سے. اچھا یہ بھی آپ کے ہوں گے؟ جی ہاں. تو ہم جکاں بادشاہ سے تعلق ہے ہمارا. ہم آتے سائیں کی ڈیوٹی حاضری بھرتے ہیں، دیدار کرتے اس کا بعد دروشے پڑھ کے ہم دعا مانگتے ہیں. کب سے آپ یہاں پہ تو آتے ہیں؟ ہم کو ایسے سال ہو گئے، ایسے آتے ہفتے ہفتے میں آتے ایسے دیدار کر کے جاتے ہیں. تو یہاں پہ لوگ کیا منتیں مانگنے آتے ہیں؟ آتے مانگتا منتے مانگ آتے، اس کی پوری ہوتی ہے، دے بھی جاتے ادھر خوشی سے آتے دے اچھا بھی یہاں جاتے. پہ لنگر کھانا بھی ہے یا مسافر تو اگر کوئی آ کے رہتے ہیں؟ وہ مسافر خانہ بھی ہے، جو جس کی باس پوری ہوتی ہے وہ لنگر بھی دے کے جاتے ہیں ادھر. جو بھی منت ہوتی ہے اس کی پوری ہو جاتی ہے تو دے کے جاتے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں ادھر. السلام علیکم. وعلیکم آپ کا نام السلام. سر؟ سونا خان. آپ کس گاؤں سے؟ میں چکما آباد کا ہوں سر. اچھا شہر. جی جی. ابھی آتا ہوں ادھر سے سائیں کی جگہ پر، زیارت بھی کرتا ہوں، جو منت کرتا ہوں وہ بھی انشاءاللہ برابر ہو چکتی ہے. اور کھانا بھی ہے، لنگر کھانا بھی ہے، بالکل پوری. اچھا اگر مریض آتے ہیں یہاں پہ بیمار، وہ بھی اس کو بھی شفا ملتی ہے، بالکل شفا ان ملتی کے ہے. رہائش کا کوئی رہائش کا بھی جگہ ہے، اس کا بستر ہے، اس کی جگہ ہے، بالکل اس کی رہائش کی بھی بالکل پوری بندوبست ہے. آپ کے علم میں یعنی یہ سید صاحب کہاں سے آئے تھے؟ صحیح یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے پکا. میں تو پوچھے پرانے بندے سے پوچھا، وہ بھی میرے سے بھی آگ ہے. اسی وقت میں جو میرا ڈاڈا جو ہے اس کا نام ہے محمد امین، اسی میں بتایا جو میلے سے میرے کو بھی پہلے میں اس وقت میں جو ڈاند ہوتا گاڑی جو جوئر کا اس وقت میں آبادی نہیں ہے بالکل. اسی وقت میں گزر رہا تھا، ایک رات میں جو میرے پاس جناور گاڑی میں لگا ہوا، اسی میں اچانک جھٹکا مارا. میں نے بولا کیا ہوا ادھر تک ادھر تک. یہ سامنے خبر کھڑا تھا، اس طرح میں بڑا خبر تھا، اور ادھر واری کا بالکل بڑا بیٹا. یہی اچانک نورانی تجلا آیا. پھر میں گاڑی کو جکاباد پہنچایا، پھر واپس آیا. میرا مولا کیا ہوا، اس وقت میں رات کا ٹائم تھا. پھر جو آیا ادھر سے اس کی معمولی جگہ سے، اس طرح معمولی جگہ، ہاں معمولی جگہ سے آیا. وہ جوار آگ پہلے تو جوار کو باجری وہ لپ اس طرح سے پھینک دیا، تھوڑا تھوڑا پانی بھی لگایا. میں جب واپس چلا گیا، پتہ نہیں تو اللہ کہاں سے اللہ کہاں سے آیا ہے، کون ہے کون ہے. اللہ کا دعا مانگ گیا، میرے بالکل جناب ساتھ سلامت گھر پہنچ گیا. میرے گھر میں بہت خوشی آ گئی. آج کیا ہوا ہے تمہارے جسم کو جو مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے. میں نے بولا بس ایک مالک میں مہربانی کیا ہے. وہ جکما آباد کے سائڈ میں پر ہے میرا گھر. اب دادے کا گھر ہے شال مار میں، میاں جا گوٹ شال مار، اسی بات. یہی بات ہے سر. یہ ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ یہاں ہر جمعے رات کو شیر آتا تھا، حاضری بھر کے پھر واپس جاتا تھا. اس ٹائم بڑا جنگل تھا، یہاں بھی مقام بھی گھٹ تمام کم تھا، اور لوگ بھی آبادی نہیں تھی اس ٹائم. اچھا یہ یوسی کون سی ہے؟ یو سی سے ہی چنڈر گڑھی، چندی گڑھی. اور تحصیل تالکا؟ تالکا جکما آباد. جیکواد. اب تو یو سی میئر شاہ بنا دی گئی ہے. اچھا جی ہاں. آبادی کتنی ہے یہاں کی؟ آبادی کافی ہے سر. کافی ہے. جی ہاں. ہائی اسکول بھی ہے؟ جی ہاں. اچھا اسپتال بھی ہے؟ اسپتال بھی ہے. اچھا جی ہاں. یہ ساری چیزیں ہیں. جی ہاں. آپ کو مہر علی شاہ بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو مہر علی شاہ بھی کہا جاتا ہے. آپ کی شہادت کا واقعہ ایمان افروز ہے.
علاقے کے لوگ آپ کے ہاں دعاؤں کے سلسلے میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کے مطابق کہ اگر ان کے مویشی وغیرہ چوری ہو جایا کرتے تھے تو وہ شکایتیں بھی آپ ہی سنا کرتے تھے، اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کے مزار کے پرانے خدمت گاروں سے معلوم ہوا کہ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہوا تھا۔ کوئی عورت اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئیں، اور ان کے مطابق کہ ان کے مویشی چوروں نے چرا لیے تھے۔ لوگ سید صاحب کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے۔ پیر سید مہر علی شاہ نے چوروں کو بڑی تلقین کی کہ آپ یہ کام نہ کریں اور ان کے مویشی بھی واپس کر دیں، لیکن چور نہ مانے، اور انہوں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ کے مریدین کے مطابق آپ وہ اپنا سر اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر اسی جگہ پر واپس آئے جہاں پر آج کل آپ کا مقبرہ واقع ہے، اور لوگوں سے فرمایا کہ میری آرام گاہ یہیں پر ہی بنائی جائے۔ پھر آپ کی قبر مبارک بھی یہیں پہ ہی بنائی گئی، اور آپ کا مقبرہ اور روضہ شریف بھی یہیں پہ ہی بنایا گیا۔ آپ کے مریدین کے مطابق آپ کے دوسرے بھائی کچھ عرصے کے بعد آپ کی تلاش میں اسی علاقے میں آئے، اور معلوم ہونے پر اپنی ساری زندگی بھی یہیں پر ہی دین الہی میں وقف کر دی، اور وہ آپ کے پہلو میں ہی سوئے ہوئے ہیں۔ ان کا نام پیر حیدر علی شاہ ہے۔ لوگوں کے مطابق آپ 17ویں صدی کے ولی کامل گزرے ہیں، اور مریدین کے مطابق یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ کہاں سے تشریف لائے تھے۔ آپ مسافری میں تھے اور اسی علاقے میں آ کر آباد ہو گئے، اپنی ساری زندگی دین الہی میں وقف کر دی، اور ذاتی طور پر آپ کی شہادت کا واقعہ ایک دکھ بھری کہانی۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج پر، تبع تابعین پر، اور ڈھیروں دعائیں آپ سب دوستوں کے لیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔